سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کیا ہی پیارا اور کیا ہی عمدہ اور صاحب مقام شعبہ ہے۔ ڈاکٹر کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ شعبہ طب سے وابستہ لوگ کس قدر ولی اللہ کے درجے پہ ہوتے ہیں، آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولایت کے درجے پہ معمور لوگ کہ جن کا کام مسیحائی ہو، وہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کس حد تک جرمانہ لگنا چاہیے اور کس حد تک پکڑ ہونی چاہیے، معاشرے میں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، معاشرے میں خاص طور سے وبا کے دورانیے میں ان کو کس احسن طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، عوام کو ان کے ساتھ کیوں خوف ہے، کیوں رابطہ بحال کرتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مریض ذرا سا پڑھا لکھا نہ ہو تو ڈاکٹر سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ اس کے اعضاء ہی کہیں نہ فروخت کر دے، یا پھر اس کو طرح طرح کی پرچیاں دے، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے، کبھی اس میڈیکل اسٹور پہ اس پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے، مشہوری کے لیے، یا ڈاکٹرز کے کمیشن کے لیے مارا پھرتا رہے۔ آخر کیوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیان فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت میں رہنا گویا ایسا ہے جیسے جنت کے باغات میں رہنا۔ اس حدیث کے مصداق کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر جو کسی بھی اجنبی مریض کے لیے صبح و شام تیمارداری کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، نہ صرف عیادت بلکہ اس کی طب اور طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی صحت کے دفاع کے لیے، اس کو ناسازگی سے سازگی تک کا سفر کرانے کے لیے صبح و شام حاضر رہتا ہے۔ وہ پریشان رہتا ہے جب مریض کو کچھ ہوتا ہے یا اس کی طبیعت میں ذرا سی ناسازگی ہوتی ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر وہ ڈاکٹر تو جنت کے باغات میں صبح و شام اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اور فرائض انجام دینے والا لطف لینے والے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ علم دو ہی طرح کے تو ہیں۔ بنیادی طور سے علم کی مبادیات دو ہی حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ العلم فقہ الادیان، یعنی فقہ کا علم، دین کا علم، اور دوسرا طب الابدان، یعنی طبیعت کا، بدن کا اور صحت کا اور میڈیکل سائنس کا علم۔ ان دونوں کو آج ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاس مفتیان کرام بھی ہیں جن سے ہم دین اور ڈاکٹر کے حوالے سے سیکھنا سمجھنا چاہیں گے، کردار کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی جن کا تعلق اسپتال سے ہے۔ بہت سارے اسپتالوں کے نام یہاں پر موجود تھے، مگر ہم نے انتخاب کیا آج کے پروگرام میں ایک بڑے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر کا، جن کا اس وبا کے دورانیے میں بڑا خاصا کردار ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوا چلوں گا اور تعارف کراؤں گا آج کے مہمانوں کا، مگر آج پروگرام کے آغاز میں بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم نے ہر شعبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ پولیس کا شعبہ ہو، وکیلوں کا شعبہ ہو، یا کسی بھی معاشرے کے کلیدی کردار کو اٹھایا ہے، آج اس کردار پہ تنقید بھی کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، جب وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو میں تعارف کراؤں گا آج کے مہمانوں کا۔ بڑا نام ہے، آپ کہیں نہ جائیے گا، مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں آج یعنی 14 ربیع الثانی کی تاریخ میں ذکر ہو رہا ہے، محفل سجی ہوئی ہے شعبہ طب یعنی ڈاکٹر، اس کا مقام، اس کا کردار، اور پھر اس کے کردار کے دفاع کے لیے یعنی کیا حق ہونا چاہیے جس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہیں انڈس ہاسپٹل کے سی او ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب۔ خوش آمدید میری طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے معروف مذہبی اسکالر مفتی انور سلطان صاحب، جو محتمم ہیں
جامعہ امینیہ کے، ان کو بھی خیر مقدم کہتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اسلام میں ڈاکٹر کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، شرف کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کردار کیا ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پیش نظر کس مقام کا، کس حیثیت کا حامل ہے وہ شخص جو معاشرے میں دوسروں کی عیادت بھی کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف عیادت، صحت و تندرستی کا خیال بھی کر رہا ہے، ضامن ہے معاشرے کی صحت کا؟ جی مفتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس ربانی صاحب، میں آپ کا اور آپ کے پروگرام الف لام میم اور آپ کے ٹیلی ویژن جی ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہماری آواز قوم تک اور عوام تک پہنچتی ہے۔ آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے، اور جس پہ ہمیں جس شعور کی بیداری کی ضرورت ہے جی، اس میں آپ نے بر وقت پروگرام رکھا، جس کے لیے میں اور تمام لوگ آپ کے مشکور ہیں۔ شکریہ۔ آپ نے جو بنیادی سوال کیا کہ ڈاکٹرز کون ہیں، ان کا کیا مقام و حیثیت ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تو اس کا شارٹی جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو راحت پہنچائے۔ تو ڈاکٹرز کا طبقہ مسیحا امت ہے، اور ان کے ذریعے سے قوم کو راحت ملتا ہے، آسانی میسر ہوتی ہے، اور یہ خدمت خلق کے حوالے سے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی دوسرا شعبہ نہیں کر سکتا، اگر یہ حقیقت کی نگاہ سے اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھیں اور اپنے کام کو کام سمجھیں، تو قوم کی بیماری کے لیے ان کا ہونا کافی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک سبب کے طور پر دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، پیدا کیا، اور یہ اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ تو بلا شبہ ان کی حیثیت، ان کا مقام یہ ہے کہ عام حالات میں بھی ان کا ایک مرتبہ ہے، اور حالت جنگ میں بھی ڈاکٹرز کے لیے اسلام نے یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ مسیحاؤں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو نیوٹرل پوزیشن پہ چھوڑا جائے، حالت جنگ میں بھی کچھ نہ کہا جائے۔ جنگ کے دوران ہونے والے زخمی اور اس جنگ کے دوران ہونے والی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا یہ دبنگ مقابلہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی چیز ہے مولانا صاحب کہ حالت جنگ میں بھی ڈاکٹرز کو کچھ نہ کہا جائے۔ عام کیفیات میں جب ذرا ذرا سے حادثات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلطی نہیں بھی ہوتی، تب بھی ڈاکٹرز کے اوپر جو ریئیکشن آتا ہے عوام کا، کچھ کیسز میں نہیں بلکہ اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے اسپتالوں کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی سنگین کیفیتیں ہیں، میرے خیال ہے اس میں ذرا سی معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ مگر میں ڈاکٹر عبدالباری کی طرف آتا ہوں اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو اصل کردار ہے ایک طبیب کا، خاص طور سے یہ کرونا وبا کے دنوں میں انڈس ہاسپٹل نے اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو کیا صرف یہی کام ہے ڈاکٹرز کا کہ پیشنٹس کو بڑی تعداد میں دیکھنا، پیسہ بنانا، زیادہ سے زیادہ میڈیکل اٹینڈنٹس رکھنا، اسپتال بھرنا، بیڈز بھرنا، یہ اس سے آگے کا مقام ہے؟ کچھ واضح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیں، ڈاکٹر کا مقام مفتی صاحب نے بھی بتایا، اور اس کا کام صرف یہ نہیں ہے، پیسے بنانا نہیں ہے، ایک خدمت ہے۔ پیسے تو آئی جانے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مقام جو ہم لوگ جب ڈاکٹر جو بھی بنتا ہے وہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ بنتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا تو وہ یقیناً اس سے الگ ہو کے گا، اس کا وہ نیت میں فطور ہوتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے حوالہ بھی دیا کہ انڈس کا ایک بڑا خاص کردار رہا ہے وبا کے دنوں میں۔ میں اس بات کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر اپنے پیشے سے کس حد تک صداقت کر رہا ہے جب وہ دوا بھی وہاں کی بناتا ہے جہاں اس کو میڈیکل جو سٹاف ہوتا ہے یا پھر جہاں کا اس کو کمیشن فکس ملتا ہے، وہ بعض اوقات پروڈکٹ کا نام بھی بدل دیتا ہے۔ مریض کیونکہ ناعلم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، جہاں کی لکھ دی پرچی وہیں سے لینی ہے، ٹیسٹ رپورٹ بھی میں وہیں کی ایکسیپٹ کروں گا چاہے 2 دن کی فریش ہو، مگر میرے ادارے کی اگر ٹیسٹ رپورٹ ہے، ایکس رے ہے، تو میں ایکسیپٹ کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے یا صرف خیالی فرضی باتیں، ایسا ہوتا نہیں ہے؟ دیکھیں، بات میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، یقیناً کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اور جس طرح معاشرہ ہے آپ کا، اسی معاشرے سے لوگ ڈیولپ ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی اسی معاشرے سے نکلے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی تربیت جو گھر سے ہوئی ہے، اور وہ اگر اس ایک نیک مقصد کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو یقیناً یہ نہیں کرتے۔ ٹھیک، یہ اصل تربیت تو معاشرے کی ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میں مفتی صاحب کی طرف بھی یہ سوال ایسے ہی رکھتا ہوں،
آپ نے کہا کہ ڈاکٹر تو مسیحا ہے مفتی صاحب، وہ مسیحا جس کے آپ کی فضیلت بھی میں نے سنی، آپ نے کہا کہ وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، مگر وہ ڈاکٹر جو بعض اوقات چیرا لگا کے بلیک میل کر رہا ہے کہ اتنے پیسے بھرو تو کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا، یا فلاں جگہ جا کے تم نے کمیشن میرا لینا ہے دینا ہے تو کام چلے گا، ایسے کا کیا رول ہے؟ ایسے کو کیسے سدھاریں؟ معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ محترم اویس ربانی صاحب، ماشاءاللہ یہ ایک پہلو جس پہ پہلے آپ نے سوال کیا مجھ سے، میں نے اس کا آپ کو جواب دیا۔ اب جو ڈاکٹرز کا دوسرا رخ ہے، یعنی کہ ان کا دوسرا پہلو، اس کی جانب اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس سلسلہ میں ڈاکٹرز کی طرف سے غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے دینا، ڈاکٹرز کا کمیشن لینا، کمیشن طے کرنا، اضافی ٹیسٹ لکھنا اور اضافی ادویات کا دینا، تاکہ مطلب اس میں سے جو ہے وہ مخصوص جو سٹورز ہوتے ہیں وہیں سے آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اس کا حکم ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، شرعی نقطہ نظر سے اگر کوئی ڈاکٹر کسی لیبارٹری سے اپنے لیے کمیشن متعین کرتا ہے اور اس سے اپنا کمیشن وصول کرتا ہے، اور اس آڑ میں اس مریض سے زیادہ مطلب ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ بھی ٹیسٹ کروائیں، یہ بھی ٹیسٹ کروائیں، یہ بھی ٹیسٹ کروائیں، اور اس کو ضرورت ایک ٹیسٹ کی ہوتی ہے تو تشخیص کے لیے 8-10 ٹیسٹ اس پہ تھوپ دینا اور پھر کمیشن وہاں سے وصول کرنا، ایسا کرنا شریعت میں بالکل یہ حرام ہے۔ پہلے سے کمیشن کا طے کرنا یہ اور بھی زیادہ حرام ہے، اور اگر وہ کمیشن لیبارٹری والا اپنی طرف سے دے تو وہ بھی حرام ہے۔ قرآن مقدس نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت لو۔ تو اس میں ایک تو وہ بیچارہ ترسا ہوا، تڑپا ہوا، اس کی حالت خراب ہے، اس کی کیفیت کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں سکت نہیں ہے، غربت اس پہ طاری ہے، وہ افلاس کی حالت اور کیفیت میں، ظاہر ہے اپنا گھر بیچ کے، اپنی گاڑی بیچ کے، اپنی دیگر ضرورتوں کو کم کر کے وہ اپنے لیے علاج، پہلے تو زندگی ہے نا، وہ جو وبا آیا تو کسی ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر زندگی رہی تو ہم مطلب کاروبار اور معیشت کھیلتے جائیں گے، تو اب وہ بندہ اپنی زندگی اور موت کے کشمکش میں ڈاکٹر کی ہدایات پہ عین چلتا ہے، اور ڈاکٹر کی یہ کیفیت کہ جی اپنے لیے اپنے مال بنانے کے لیے اس کی جمع پونجی کو داؤ پہ لگانا، وہ تڑپتا رہے، ترستا رہے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یقیناً وہ، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے، میں نے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کی بات سنی کہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ مسیحا نہیں ہیں بلکہ وہ ظالم ہیں، وہ جلاد ہیں، اور ان کو اس حوالے سے میں تعبیر کروں گا کہ وہ قوم کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت اور تکلیف بن کر برستے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک اور بنیادی نقطہ ہے، اور اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے مذہبی لوگ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ مقصد یعنی طب کے لیے آیا ہے، کوئی مریض کے تحت کوئی مرض کو سامنے لے کر آیا ہے تو وہ کہتا ہے میری اگر زوجہ ہے، خاتون ہے، بہن ہے تو میں میل ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گا، اب فیمیل ڈاکٹر نہیں اویلیبل، تو ایسے کیسز میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، خاص طور سے ایسے وقت میں کہ فیمیل ڈاکٹر ہے اور میل ڈاکٹر یا میل پیشنٹ ہے، یا اس طرح کے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیسے آسان طریقے سے نپٹایا جائے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اونچے لیول کی بات ہے کہ جس میں بہت زیادہ سمجھ اور بوجھ کی ضرورت ہے۔ اس میں اویس ربانی صاحب، عرض یہ ہے کہ اگر پہلے تو بہتر ہے کہ لیڈیز فیمیل ڈاکٹرز کا انتظام، یہ بھی ملک کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اتنی بڑی شرح ہے عوام کی، اتنی بڑی شرح ہے آبادی کی، اور یہاں پہ خواتین بھی قزمہ پرسی اور جو امراض کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہیں، ایک مطلب ان کے گائنی کے مسائل نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی کئی سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں فیمیل ڈاکٹر کا مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میل کو میل چیک کریں۔ اسی طرح مطلب ایک جنس کے لوگ جو ہیں اسی جنس کے لوگوں سے اپنا تعلق رکھیں، لیکن اگر مجبوری ہو اور کوئی فیمیل ڈاکٹر نہ ہو اور خاتون کا چیک اپ کرنا مقصود ہو اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہو، جیسا کہ وہ بیمار زندگی کا مسئلہ نہ بھی ہو، تو اس بیماری کی حالت میں کسی میل ڈاکٹر سے کسی فیمیل کا چیک اپ کروانا یہ درست ہے۔ جہاں تک گائنی کا مسئلہ ہے
تو اس میں اگر آپ کو کچھ مطلب ڈسٹینس بھی طے کرنا پڑے، کچھ فاصلہ بھی طے کرنا پڑے اور اس کی آپ کو مشقت ہو، دشواری ہو، تو فیمیل ڈاکٹر یعنی کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس وہ پہنچے اور وہیں سے اپنا چیک اپ کروائے۔ لیکن اگر کوئی عام حالت ہے جیسا کہ بخار ہے، سر پہ درد ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی مطلب جس سے جسم کے نازک حصے برہنہ اور عریاں نہ ہوتے ہوں، تو ایسا چیک اپ کروانا کسی میل ڈاکٹر سے شریعت میں جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ چونکہ حضرت یہ جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ تھیں، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، تو انہوں نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر جو ہیں وہ کفایت والا خرچہ مجھے نہیں دیتے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان کی جیب سے کچھ مطلب اپنے لیے لوں؟ تو اس میں علماء جواب دے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ ضرور آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ بقدر ضرورت آپ ان کی جیب سے پیسے لے سکتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی کہ اس سے مسئلہ جو مستنبت ہوتا ہے، جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، وہ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک شریعت لانے والے تھے، اور اس مسئلے کی کہ جس کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا حل کیا ہوگا، یہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، تو انہوں نے اپنی وہ پردے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ شکریہ جی مفتی صاحب، یہ بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، سوالات کی ایک بھرمار ہے، بہت سارے سوالات ہیں، آپ کی یہ بات کافی حد تک واضح کر رہی ہے اس چیز کو کہ کس حد تک اجازت ہے، کس تک نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالباری صاحب سے جب پوچھنا چاہ رہا تھا تو اصل میں یہی تھا کہ ایک ڈاکٹر کو مسیحا ہی سمجھا جائے اور اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھا جائے، وہ کس حد تک مشکلات سے نبرد آزما ہوتا ہے یہ بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے، مگر جہاں جہاں اہمیت اور فضیلت بڑھتی ہے وہاں ذمہ داری بڑھتی ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہی پہ کس حد تک بوجھ ڈالنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں صبح و شام ڈاکٹرز بالکل سپاہی کی طرح لگے رہے، ڈٹے رہے اور محنت کرتے رہے، مگر ایک تو ان کی جسمانی کیفیت بھی ہے، وہ ایک حد تک پریشر لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کر لیا جائے کہ وہ صبح و شام ہی ان کو ڈیوٹیز اور پیشنٹ دے دی جائے تو یہ ان کے پیشے سے کس حد تک انصاف ہوگا؟ کہا ہی جاتا ہے کوئی بھی کام اگر انسان اپنی توانائی سے زیادہ کرے تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ تو بہت حساس کام ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مگر ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے یہی سوال بطور خاص پوچھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، شعبہ طب کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غور اور شوق بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، توجہ دلوائی ہے امت مسلمہ کی شعبہ طب کی جانب، یہاں تک کہ آپ نے احادیث کے ایک ذخیرے کو ہم تک پہنچایا اور بہت مناسب طریقے سے یہ بتایا گیا کہ دوا کا وجود ہے، دھیان اور توجہ کے وجود کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا بالکل عین شریعت ہے، بلکہ اس کی عبادت بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب اجرت کے پیچھے اجر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے دونوں طرف سے کوئی بھی مریض ہو یا ڈاکٹر، کہیں سے بھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ جب غزوہ خندق لڑی جا رہی تھی تو اس وقت بھی ایک میڈیکل سٹاف موجود تھا اور لوگوں کو ایک ٹینٹ میں لا کے ایک ہاسپٹل کا، ایک میڈیکل کیئر کا انتظام کر کے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ 805 میں بیمارستان کے نام سے اسپتال بنا، اور پھر آپ کو میں 1285 کا ایک واقعہ بتاؤں کہ جس میں ایک ڈاکومنٹ نظر آیا بیمارستان اسپتال کا، کہ جس میں واضح طور سے یہ بھی لکھا گیا کہ یہ اسپتال رفع عامہ کے لیے ہوگا، ویلفیئر ہوگا، اس میں کسی سے مسلک مذہب نہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے مرض کی عوض اس سے قیمت بھی نہیں لی جائے گی، یعنی اس کو کمرشلائز بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ اسلام کے اوائل دور کا خاصہ ہے، مگر آج سلسلے اور حالات کچھ سنگین ہیں، کچھ تیزی کی طرف ہیں، جدت پسندی کی طرف ہے، مگر اس پہ بگاڑ جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری ہمارے درمیان موجود ہیں انڈس ہاسپٹل سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اسپتالوں کی جانب سے
ڈاکٹر حضرات کے اوپر اس قدر پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہوں. سننے میں بھی آیا ہے کرونا کے دنوں میں بھی کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں زبردستی ڈیوٹی پہ بھیجا جا رہا ہے, چھٹیاں اپروو نہیں ہو رہی ہیں. ایسی صورتحال میں ایسا واقعی ہوتا بھی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر پائے گا صحیح انداز میں؟ اویس بھائی, بات یہ ہے کہ کرونا والی جو سچویشن ہے یہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی, اور اس کے اندر ہم ڈاکٹروں کی جو تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ 36 گھنٹے 48 گھنٹے اور 3 دن کام کرنے کی ہمیں بالکل ٹریننگ ہوتی ہے. جو یقیناً بیمار ہوتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس میں ڈیوٹی پہ نہیں بلایا جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایمرجنسی میں ہم کو یہ چیز لے کے چلنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر بنو, ہم نے اپنے شوق کے ساتھ اور ایک اجر کے لیے ہم نے ڈاکٹر بنے تھے. جو آپ نے بات کی بیمارستان کی, اور انڈس ہاسپٹل اسی بنیاد پہ بنایا گیا تھا کیونکہ جو حالات ہمیں پاکستان میں نظر آ رہے تھے اور دنیا میں نظر آ رہے تھے, جتنا کمرشلزم ہو رہا تھا, تو ہم نے اپنی روایات کو دوبارہ زندہ کرے اور ایک ایسا ہاسپٹل بنائے جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہ ہو اور لوگوں کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ مجھے کہاں سے پیسے دینے پڑیں گے, نہ ڈاکٹر کو اس کی فکر ہو, کیونکہ اتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئے ہیں وی آئی پی, ہمارا کوئی ایڈمنسٹریٹر, کوئی سی ای او, یہ ڈائریکٹر نہیں ہے, وی آئی پی مریض ہے. کیونکہ یہ اسپتال چلتا ہے ان مریضوں کی دعاؤں سے چلتا ہے, کیونکہ ان کی دعائیں بہت تیزی سے جاتی ہیں اللہ کے پاس, اور میں ان کو متنبہ بھی کرتا ہوں کہ خدا را ان کی بدعا مت لینا, کیونکہ وہ 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑی سنگین اور خاص بات آپ نے بتائی ہے. اگر یہی تربیت چل رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کافی بہتر ہو چکا ہوگا یہ نظام. اگر ڈاکٹر صاحب انڈس ہاسپٹل ایک مثال قائم کر رہا ہے, آپ جس طرح اشارہ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. میں ایک خاص چیز یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور میں مفتی صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گا اس حوالے سے. بنیادی طور سے ہم نے اس فیلڈ کو کمرشلائز اس حد تک کر دیا ہے کہ اب شوہر بھی اپنے لیے ڈاکٹر خاتون تلاش کرتا ہے. یعنی اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی سیلری یا اس کا ہاسپٹل یا اس کا کلینک میرے فائدے کے اندر ایک فائدہ ہے. معاشرہ اب محتاج ہو گیا ہے یا پھر ہماری کم علمی نے, تربیت کے عدم موجودگی نے ہمیں یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ایک پیسہ بنانے والا شعبہ رہ گیا ہے, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, چاہے وہ دواؤں کا لکھنا ہو, چاہے وہ مریض کو کسی بھی طور سے بعض اوقات آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر زبردستی آپریشن کروایا جاتا ہے, ورنہ ڈاکٹر ناراض ہو جاتا ہے, علاج کرنے سے انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے جب میں نے کہا ہے کہ آپریٹ ہوگا تو ہوگا. ایسی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے کہ جب چیزیں بڑی کلیئر ہوں مگر اجرت زیادہ کنسیڈر کی جا رہی ہو اجر کی بنا کے اوپر, اجر کو اتنا اگنور کیا جا رہا ہو؟ اویس بھائی, بات یہ ہے کہ یہ میجورٹی ایسا نہیں ہے, یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس شعبے کو بدنام کیا ہوا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تربیت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم و تربیت, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کو الٹا کر دینا چاہیے, تربیت و تعلیم کرنا چاہیے. جی, آپ سے تربیت پہ جتنا زور ہوگا اور اس قسم کے ماڈل جب بنیں گے تو یقیناً دوسرے لوگوں کے اوپر آئے گا, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اس ہاسپٹل میں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, یعنی ایک رول ماڈل اگر بن جائے گا تو پھر میرے خیال ایک صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آسانی ہو جائے گی. مفتی صاحب, اب ذرا اس پیشے پہ آ جائیں کہ اس پیشے میں جو پیشے کا حق نہیں رکھتے, جو ڈاکٹر کوالیفائڈ نہیں ہوتے اور لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور فرض کر لیجئے ان سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے, کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے, علاج اللہ نے رکھا ہے, تو بڑی تعداد میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا علاج مؤثر ثابت ہو رہا ہے مگر وہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈگری نہیں ہے. ایسوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ شریعت میں کوئی سزا ہوگی ان کی یا پھر ان کے لیے جزائی جزا ہے؟ میں تو جناب ایسوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہمارے ہاں ربانی صاحب ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. یہ ان کے تکے ہی لگتے ہیں جی, کہ اب اگر وہ شاٹ لگا دیا, چھکا ہو گیا تو بلے بلے, نہیں تو جناب وہ آؤٹ ہو سکتا ہے. اس کی سچویشن ہی ہوتی ہے کہ وہ مستند نہیں ہوتا.
اور اس کے لیے جو اس وقت پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ایسے قابل ڈاکٹرز موجود ہیں. مجھے پرسوں میری بات ہوئی برمنگم میں یو کے کے اندر, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یو کے کے اندر عموماً جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں سینئرز جو ہیں اور ذہین ترین ڈاکٹرز وہ پاکستانی ہیں. تو ہمیں تو اپنے پاکستانی ڈاکٹرز پہ فخر ہے کہ جن کا کمپٹیشن لیول جو ہے وہ 94% سے ابو ہے. تو اب وہ تو ذہانت کی حد ہو گئی ہے, 100 پہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے. بڑی اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے قابل ترین ڈاکٹرز دیے ہیں. لیکن مسئلہ ان کے حرص کا ہے کہ وہ ڈاکٹر جن کے اندر یہ جذبات ہوں کہ وہ خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور اپنی جائز ضرورتیں جو ان کو سرکار کی طرف سے سیلری ملتی ہے وہ لیں, پرائیویٹ کلینک چلائیں, جائز اپنے لیے فیس رکھیں جس کی شریعت میں ان کے لیے گنجائش ہے, اور وہ تنخواہ وہ پیسہ لینا ان کے لیے عین حلال ہے. لیکن اگر اس پہ اکتفا نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری مطلب ہاتھ پاؤں مارے جائیں کمیشن کی وجہ سے, یا کسی مریضہ کو یا مریض کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس کو تجویز کریں کہ جی آپ کا آپریشن ہوگا, جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ خواتین کی ڈیلیوری کے ٹائم یہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکے گی, اگر ایسا ہوگا تو بچے کی جان کو یا اس کی ماں کی جان جو ہے وہ خطرے میں چلی جائے گی, بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروائیں. تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, پھر اس کا یہ سی سیکشن کرتے ہیں, مطلب جس کو ہماری اصطلاح میں بڑا آپریشن کہا جاتا ہے کہ پیٹ کو چیر کر بچے کو نکالا جاتا ہے, جو ایک غیر فطری عمل ہے. تو اس کی شرح عبدالباری صاحب اپنا یہ اویس ربانی صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی شرح پاکستان کے اندر 50% ہے. یعنی کہ اب دنیا کے اندر جدید جو ممالک ہیں بہت زیادہ ہے, یافتہ ممالک کے اندر بہت زیادہ ان کی شرح 20 سے مطلب 30% تک ہے. تو حادثاتی شرح تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے, وہ 50% ہے. یہ بہت زیادہ ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے شرن یہ کام, مگر جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے یا پھر نارمل طریقے سے آپریٹ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کو بڑے آپریشن کی طرف لے کے جانا. میں نے یہی سوال اس لیے خاص طور سے بھی رکھا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ شرن کوئی پابندی لگے گی, کوئی جرم کوئی سزا ملے گی ایسے انسان کو کہ دواؤں سے اگر کام چل سکتا ہو مثلا, اور ہم زبردستی پش کر رہے ہوں کہ آپریشن کرواؤ گے تبھی کام چلے گا ورنہ تو کام ہی نہیں چلے گا. تو ایسے کا علاج کیا ہے, ایسے ڈاکٹر کا علاج کیا ہے؟ ایسے اویس ربانی صاحب آپ مجھ سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب. جناب ربانی صاحب عرض یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلب کنڈیشن اس مریضہ کی یہ ہے کہ جو عام نارمل ڈیلیوری سے اس کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹر صاحبان پیسے کی خاطر, یعنی کہ جس کا معاوضہ بھی مجھے اندازہ اس کا ہوا ہے کہ 30,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک ایک مریضہ کے اوپر یہ مطلب خرچہ آتا ہے, جس کا مطلب یہ آپریشن کے ذریعے سے وصول کرتے ہیں. اب انہی پیسوں کے لیے یہ اس کو لٹا کے اس کو چیرتے ہیں, اور چیر کے اس کے زخم بھی ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ وہ مطلب وہ جلدی جو ہے وہ جگہ پہ نہیں آتے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور بسا اوقات وہ بھاری وزن پوری زندگی اٹھانے سے قاصر رہتی ہے. اور ایک تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کمر کا درد اسے شروع ہو جاتا ہے. میں آپ سے کہہ رہے ہیں ایک آپریشن کی وجہ سے یہ 3 امراض کے اندر اس خاتون کو مبتلا کر دیا گیا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ ایک دھوکہ ہے, فریب ہے, استحصال ہے, اور اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ عمل ڈاکٹر کے لیے حرام ہے, یہ کمائی ڈاکٹر کے لیے حرام ہے. اس کی بھیانک سزا ملنے کی امید رکھنی چاہیے. تو معاشرے کے اندر یہ چیزیں کس وجہ سے جنم لیتی ہیں وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن شرعاً یہ حرام ہے. یہ بیان بہت ضروری تھا مفتی صاحب, آپ کی جو بات ہے میرے خیال ہے کافی سارے لوگوں میں سدھار لا سکتی ہے. ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ بھی مجھے ذرا سمجھائیے گا, ہم نے سنا تھا کہ کھانے پینے کے معاملات میں آپ کی جیب کا ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے, کون سے ریسٹورنٹ میں بیٹھیں تو کس لیول کی آپ کی سروسز ہوں, مگر اب ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی سے لے کر اسپتالوں تک اگر آپ وی آئی پی ہیں, پیسہ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کی ٹریٹمنٹ زیادہ اچھی ہوگی. کیا اب ڈاکٹرز بھی ہمارے معاشرے میں صرف مریض کے مرض کو نہیں بلکہ اس کی جیب کو دیکھتے ہیں کہ کتنی دولت ہے, اور خواہ خواہی میں بیڈ میں یعنی اگر اس کو ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے تو ڈسچارج ہی نہیں کر رہے, بعض اوقات تو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے اور اضافی چارجز لگے جا رہے ہیں. کیسا دیکھتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟
نہیں بالکل غلط ہے، اس میں عملے میں تو بڑے کلیئرٹی ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن سارے لوگ میں نے کہا ایسے نہیں ہے، سارے آپ ایک جنرلائزیشن نہیں دے سکتے اس کے اندر کہ سب ایسے ہی کر رہے ہوں گے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، سارے نہیں ہیں کہ جی ہم نے جب یہ کر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سارے نہیں ہیں، مگر اگر 100 ڈاکٹرز میں سے 10 بھی ایسے ہوں ڈاکٹر صاحب تو نقصان تو بڑا ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کا ہو رہا ہے نا۔ ڈیفینیٹلی میں تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کنڈیم کر رہا ہوں، اور لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے بنیں گے تو یقیناً یہ جب معاشرے میں بہتری آئے گی تو یہ خود بخود بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر عبدالباری صاحب، انڈس ہاسپٹل کا ایک بڑا نام ہے، کیا میں ایسا دیکھ رہا ہوں مستقبل میں کہ طب نبوی کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں اور جو احادیث کے ذریعے علم ہم تک پہنچا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھی کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی مستقبل میں؟ یہ آخری منٹ ہے اور آخری سوال بھی ہے۔ جی ہم اس کو ایک ہمارا ابھی ایک آگے ہمارا ہے کہ انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم بنے، جہاں پہ طب نبوی بھی ہو، پھر اس کے بعد جو حکمت ہے وہ دیکھیں، اور نان ٹریڈیشنل ہیلتھ کیئر کو بھی ہم دیکھیں، لیکن اس کو ہم ایک سائنس کے ساتھ اس کو پروف کریں کہ جی سائنس کے ساتھ پروف کر کے دیکھیں، تاکہ دنیا میں اس پہ ریسرچ کریں اور تاکہ دنیا کو پتہ لگے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں کہ اس کے فوائد ہیں اور لوگ ہم کو فالو کریں۔ صحیح یہی سوال آخری میرا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، حکمت اتنی پیچھے کیوں چلی گئی ہے؟ حکیم کا جو رتبہ و مقام تھا وہ آہستہ آہستہ اتنا پیچھے کیوں چلا گیا؟ آخری سیکنڈز پہ اگر آپ مجھے بتائیں۔ یہ اس پہ ربانی صاحب عرض یہ ہے کہ پیچھے نہیں چلا گیا، لیکن اس پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے خود اس میں سستی دکھانا شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر طب نبوی کو آج بھی مطلب اس کو فالو کیا جائے اور چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کے لیے اچھے ذہین لوگوں کو پیدا کیا جائے، تو یقین کیجئے کہ وہ یہ ایلوپیتھک علاج سے طب کا جو علاج ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو وہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جو امیون سسٹم ہے ہمارے اور ہمارے جسمانی مطلب جس طرح یہ ادویات ہمیں دیے جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے، وہ طریقہ علاج بہت شکریہ بہترین ہے۔ مفتی انور سلطان صاحب آپ کا، آپ کے خصوصی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالباری آپ کا، آپ کے خصوصی وقت کا۔ خواتین و حضرات، آج کا الف لام میم کا یہ خاص پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کی قرارداد اگر میں کچھ لوں تو وہ 2 سے 3 حصوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ڈاکٹر کا احترام کریں، آپ اس کو مسیحا گردانیں، آپ سمجھیں کہ اس سے آپ شفا لے رہے ہیں، زندگی لے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ احادیث اور دین کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ڈاکٹر حضرات جن کے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اس کو کاروبار اور پیشہ ہی نہ رکھیں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کے انجام دیں۔ اضافی بھی اگر محنت کرنی پڑ رہی ہے تو پھر اللہ سے اس کی اجرت اور اجر طلب کرنے والے بنیں، آپ کو بہترین ملے گا۔ اور غلطی اور کوتاہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم سب سیکھے ہوئے ہیں، سیکھے سکھایا کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ ایک اچھا پروگرام تھا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی طلب رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان میں۔